ہمارے ایک دوست کہنے لگے کہ اللہ میاں بھی کیسے اپنے گھر کو اس نے سادہ سا بنایا ہے, بارش ہوتی ہے تو پانی میں ڈوب جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, اور بارش تیز آتی ہے تو مقام ابراہیم بہہ کے چلا جاتا ہے. کہ اللہ تعالیٰ کا بھی کیسا نظام ہے, کیسا سادہ رکھا ہے. اگر بلکہ سرسری غور کرو نا, اسی میں حکمت ہے. اگر اس کے خلاف ہوتا, بیت اللہ ایسا بنا ہوتا کہ نہ بارش میں ڈوب رہا ہے, نہ مقام ابراہیم دائیں بائیں جا رہا ہے, پھر غیر مسلم کہہ سکتے تھے کہ اصل میں اس جگہ میں کچھ ایسی مقناطیسی لہریں ہیں یا کوئی ایسا ٹیکنیکل نظام ہے یہاں پہ جو ابھی تک سائنس اس پر مطلع نہیں ہوئی ہے, لیکن چونکہ شروع سے ایسا کوئی یہاں کچھ ایسی چیزیں استعمال ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوئی کہ شاید یہ کیا ہے, معبود ہے, اور لوگوں نے اس کی عبادت کرنا شروع کر دی, تو پھر اس کی نسبت اللہ کی طرف نہ ہوتی. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. کوئی بھی جگہ ایسی دنیا میں ہو نا جہاں کچھ عجوبے ہوں, تو ان عجوبوں کی وجہ سے لوگ اس کے گرد گھومنا شروع کر دیتے ہیں. پھر اس کے بارے میں یہ کہنا, اور شیطان کو یہ شر پھیلانا آسان ہوتا ہے کہ بھائی یہاں کچھ ایسی ماورائی طاقتیں تھیں جن سے لوگ متاثر ہو کر اس کی عبادت کرنا لوگوں نے شروع کر دی. اب یہ الزام کوئی مسلمانوں پہ نہیں لگا سکتا کہ یہ بیت اللہ کے گرد طواف کرتے ہیں اس لیے کہ یہاں کوئی خاص واقعہ ہوا ہے. بھائی وہ تو بالکل, یہ اسی طرح یاد رکھو کہ جتنے بھی اللہ, پہلے بیت المقدس تھا, اب کیا ہے بیت اللہ, یہ دونوں بیت المقدس کی جو اڑوس پڑوس کی زمین ہے نا وہ بھی سرسبز و شاداب نہیں ہے. اس میں حکمت کیا ہے؟ اور بیت اللہ بھی کہاں ہے؟ چاروں طرف بڑے بڑے ریگستان, آبادی کا تصور نہیں ہے وہاں پہ, اگر یہ سب کچھ دریافت نہ ہوتا جو اب ہوا ہے. سعودی عرب میں آپ کو پتا ہے لوگ زیادہ بیویاں رکھتے ہیں اور 15 18 بچے ہوتے ہیں, اس کے باوجود بھی سعودی عرب کی آبادی زیادہ نہیں ہے. کیوں؟ رہتا نہیں ہے وہاں پہ کوئی, عرب سارے نکل جاتے, رہنے کی جگہ نہیں ہے. وہ تو تیل نکل آیا تو انڈسٹریاں لگ گئی تو لوگ ملازمت کے لیے جا رہے ہیں, ورنہ صدیوں سے وہ ملک کیا تھے؟ غیر آباد. آپ ہوائی جہاز میں جب جاتے ہیں دن میں تو آپ دیکھا کریں کتنے بڑے بڑے صحرا ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کسی شخص نے کسی جگہ کو عبادت خانہ بنانا تھا اللہ کے حکم کے بغیر, تو وہ کبھی بھی ایسی جگہ کا سلیکشن, ارے یار بول لو نا بھائی, کیا ہو گیا؟ نہیں, شکر ہے آواز آئی. کوئی بیٹھ کے گڑے گا نا, جیسے اس مقام کو میں نے بنانا ہے, کوئی ایسی جگہ جہاں لوگ آئیں تاکہ ہماری معاشرے میں کیا ہو, عزت ہو کہ ہم اس جگہ کے رکھوالے ہیں, تو وہ ایسی جگہ کا سلیکشن, وہ ایسا پوائنٹ متعین کرے گا جہاں لوگوں کے لیے آنا آسان ہو, خوبصورت زمین ہو, بڑے بڑے باغات ہوں, آبشاریں بہتی ہوں, چشمے بہتے ہوں, اور کوئی انٹرٹینمنٹ کی کوئی وہاں جگہ ہو. اور خاص طور پر اگر وہاں کوئی جن چڑیل بھوت بھی ہو, جو کچھ جیسے بعض دفعہ ایسے ہوتے ہیں نا مقناطیسی پہاڑ ہوتے ہیں, وہ آپ کو اپنی طرف, جو بھی لوہے کی چیز ہے اپنی طرف کھینچ رہے ہوتے ہیں. تو پہلے زمانے میں لوگوں میں اتنی عقل نہیں تھی, کوئی بھی ایسا پہاڑ ہوتا, کوئی اس کی طرف کھینچ کے چلا جاتا تو لوگ کیا کہتے ہیں, یہاں پر کیا ہے, کوئی دیوتا چھپا ہوا ہے, یہ کہہ سکتے تھے نا لوگ. تو ایسی جگہ کو بنا لیتے عبادت گاہ, زیادہ دنیا جاتی وہاں پہ. لیکن مسلمانوں کا جو بیت اللہ ہے وہ کہاں بنا؟ ایسی زمین پہ. یہ تو پھر بیت اللہ کی وجہ سے تو آباد ہو بھی گئی, ورنہ ابراہیم علیہ السلام جب اتنا لمبا سفر کر کے وہاں پہنچے ہیں تو عقل کہتی ہے خدا کی قسم یہ کسی انسان کی سلیکشن نہیں ہو سکتی. یہاں کچھ بھی نہیں ہے, پانی تک نہیں ہے. ایک چشمہ زمزم کا وہ کیا آباد کرے گا بھائی دنیا کو؟ ایک چشمہ ہے وہ بھی. وہاں پر بیت اللہ کی بنیاد رکھی جا رہی ہے, اور وہ بھی سونے چاندی کی نہیں بلکہ سادہ پتھروں کی. اس میں بھی اٹریکشن کی کوئی چیز, یہ تو سونے کا دروازہ سعودی حکومت نے لگایا ہے, اس سے پہلے سونے کا دروازہ بھی نہیں تھا. سادہ بالکل چاروں طرف سے مٹی گارے کی. اگر انسان بناتا, وہ قوم سے چندہ کرتا, جیسے میں نے برما میں بدھسٹ کا عبادت خانہ دیکھا ہے. بدھسٹ کا جو بڑا مرکز ہے نا وہ برما ہے,
اور چائنا میں بھی بہت ہیں بدھسٹ, چائنا زیادہ سپورٹ کرتا ہے. تو وہ عبادت خانہ وہ کس نے بنایا؟ انسانوں نے. اتنا سونا استعمال ہوا ہے اس کے اندر, انسانی عقل حیران ہوتی ہے. سونے کے بت بنائے ہوئے ہیں, سونے کا پانی چڑھا ہوا ہے. جو وہ کلاکاریاں اپنی دکھا سکتے تھے انہوں نے دکھائی ہیں, لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے, لوگوں کو اس کی طرف مائل کرنے کے لیے. اتنا کچھ کیا ہے, کیونکہ عبادت خانہ کس کا بنایا ہوا ہے؟ انسان کا. اس کو پتا ہے بھائی لوگوں کو مائل کرنے کے لیے کیا کرو, کچھ کرو یہاں پہ, کوئی اٹریکشن کا سامان پہ, ورنہ یہاں کون آئے گا. اب وہ ایسا بنا دیا کہ مولوی صاحب کا بھی دل چاہ رہا ہے کہ چکر لگائے اندر جا کے. ہے بھائی, میرا بھی دل چاہ رہا تھا یار گھس کے وہاں, ادھر سے نکل کے وہ دروازہ اتنے بڑا, یہاں سے گھسو تو نکلتے نکلتے ٹائم لگے گا. لیکن انہوں نے مجھے منع کر دیا, بولا نہیں جاؤ بھائی, یہاں پہ جاؤ گے تو وہ خام میں کوئی کیس ویس نہ بن جائے کہ پتہ نہیں کوئی بم رکھنے تو نہیں آئے ہوئے. تو ہر جگہ یہی چکر ہے, پتہ نہیں لوگ کیا سمجھتے ہیں. تو ویسے بھی ایک بتوں کو دیکھ کے وحشت ہو رہی تھی. مسجد میں کیسا سکون ہوتا ہے, اور آپ جاؤ ان کے عبادت خانوں میں ایک عجیب وحشت, کوئی بت لیٹا ہوا ہے, کوئی مطالعہ کر رہا ہے, کوئی اپنی شادی کے بارے میں سوچ رہا ہے بھائی, کسی کی سیٹنگ چل رہی ہے ساتھ والی سے, وہ بھی ہے نا ٹھیک ہے. تو کپڑوں کے بغیر, کچھ کپڑوں کے ساتھ, ایک عجیب وحشت. تو جبکہ بیت اللہ میں جاؤ کوئی تصویر بھی آپ کو نظر نہیں آئے گی, کوئی اٹریکشن کی چیز نہیں, کوئی. ابھی تو مسجد حرام اب تعمیر ہوئی ہے, وہ بھی اس لیے کہ ضرورت ہے, لوگ لاکھوں 40 لاکھ لوگ آ رہے ہیں بھائی, تو کچھ اتنی تعمیر کرو کہ لوگ سما جائیں. ورنہ صدیوں سے مسجد حرام بھی سیدھی سادی بالکل, کوئی تصویریں نہیں, کوئی صوفے نہیں, کوئی ایئر کنڈیشن روم نہیں تھے اس میں, تو کھڑے ہو جاؤ صف میں چاروں طرف. ایک چھوٹا سا 4 دیواری کا کیا ہے, ایک گھر ہے جس کے اوپر ایک چھت ہے اور ایک پرنالا ہے, ٹھیک ہے نا. پانی گرے گا اور وہ پرنالے سے پانی باہر نکلے گا, لہذا اس میں ریپیئرنگ بھی ہوگی, اس کا جو غلاف ہے وہ میلا کچیلا ہوگا, لہذا اس کو تبدیل بھی کیا جائے گا. بالکل ایک کچھ بھی نہیں ہے اس میں, اٹریکشن کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. اور جگہ ایسی بنا دی اللہ تعالیٰ نے یہ بتانے کے لیے کہ تاکہ کوئی عقل مند جب سوچے گا تو اسے پتا چلے گا کہ یہ اللہ کی سلیکشن ہے, یہ واقعی اللہ کا گھر ہے. اگر اس میں کوئی ماورائی چیزیں ہو رہی ہوتی, ایک صاحب مجھے کہنے لگے میں نے سنا ہے بیت اللہ کے اوپر سے کوئی چڑیا بھی نہیں گزر سکتی. کچھ گزر سکتا ہے بیت اللہ کے اوپر سے, ہیلی کاپٹر بھی گزر سکتا ہے, چڑیا بھی گزر سکتی ہے. یہ ساری چیزیں اگر ہے نا, کوئی چڑیا نہیں گزر پا رہا, اگر بالفرض ایسا ہوتا کہ بیت اللہ کے اوپر سے کوئی چیز گزر نہیں سکتی ہوتی, تو خود اسی چیز کو غیر مسلم کہتے کچھ ایسی ریز ہے یہاں پہ جو آپ کو گزرنے سے روک دیتی ہیں. تو زمانہ جاہلیت میں ایسا ہوا ہوگا, ان ریز سے لوگ متاثر ہو کر اس جگہ کو کیا بنا لیا ہوگا, عبادت خانہ, کہ یار کچھ ہے یہاں پہ, کچھ ہے. جیسے مزاروں کو لوگ کیوں پوجتے ہیں, اس لیے کہ مزار پہ جاؤ نا تو کوئی یوں کر کے گھوم رہا ہے, حقیقت ہے کوئی یوں الٹا گھوم رہا ہے. آپ نے دیکھا مزار پہ کچھ لوگ جاتے ہیں تو عجیب سے ہو جاتے ہیں, یوں 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 گھومے جا رہے ہیں, کہتے ہیں یار یہ کوئی پہنچی ہوئی چیز ہے. حقیقت ہے. ایک پیر صاحب ہیں, وہ ہاتھ لگاتے ہیں تو آپ کو کرنٹ لگتا ہے, یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھی ہوگی, جیسے ہی ہاتھ لگے بندہ گھوم رہا ہے. تو اب لوگ کہتے ہیں یہ پیر کیا ہے, پہنچے ہوئے. اب ان چیزوں کی وجہ سے لوگ کیا سمجھتے ہیں, پہنچے ہوئے. تو بیت اللہ کو ہاتھ لگانے سے کسی کو کرنٹ نہیں لگتا, صحیح ہے نا, کچھ ظاہری لحاظ سے کچھ بھی نہیں ہے. ہاں کبھی کبھار اللہ اپنی قدرت کے نظارے کسی کو کروا دیتے ہیں, وہ ایک اللہ کی, جیسے اللہ نے ابابیل کے ذریعے ہلاک کر کے بتا دیا کہ میرا گھر ہے یہ, لیکن یہ اللہ کے ذمے نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ ایسا ہی کریں. تبھی حدیث میں آتا ہے قرب قیامت میں جب ہر طرف شر اور فساد پھیل جائے گا تو بالآخر بیت اللہ کو بھی گرا دیا جائے گا اور حج بھی معطل ہو جائے گا, کیونکہ حج بیت اللہ کی وجہ سے ہوتا ہے. اللہ کا گھر ہے تو اس کی زیارت کے لیے ہم جاتے ہیں, جب گھر نہیں رہے گا تو زیارت بھی ختم, اور پھر اللہ اس کائنات کو تباہ و برباد کر دیں گے. جب یہاں تک معاملہ پہنچ جائے گا ختم کر دیں گے انسانوں کو. جب تک اللہ کا نام اس زمین پر لیا جائے گا اللہ اس کائنات کو باقی رکھیں گے. حدیث میں آتا ہے ایک شخص بھی جب تک اللہ اللہ کہتا رہے گا اللہ اس ایک کی وجہ سے اس پورے نظام کو چلاتے رہیں گے.